السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ آج میں آپ کے سامنے وہ باتیں لے کر آیا ہوں جو شاید رات کی تنہائی میں آپ کے دل میں شور مچاتی ہوں گی۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں تڑپاتا کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہماری دعائیں اس وقت کیوں نہیں سنی جاتی جب ہم بہت شدت سے چاہتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس لیے نہیں تڑپاتا کہ وہ ہمیں دکھ دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو ہمیں اس لیے تڑپاتا ہے تاکہ ہم اس کے اتنے قریب ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں توڑ نہ سکے۔ وہ جانتا ہے کہ جب ہم ٹوٹنے لگتے ہیں تبھی ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ہماری خاموشی کو سنتا ہے، وہ ہماری سسکیوں کو گنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت زخم بھر دیتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وقت زخم نہیں بھرتا، بلکہ اللہ کا قرب ان زخموں کو معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے، اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے، اور اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، تو یاد رکھیے کہ فجر سے پہلے کی رات سب سے زیادہ کالی ہوتی ہے، اور اسی کالی رات کے آخری پہر میں ایک ایسی کھڑکی کھلتی ہے جسے تہجد کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی جسے میں عطا کروں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر میں آپ کے ساتھ وہ واقعات شیئر کرتا ہوں جو میری زندگی میں ہو چکے ہیں، یا ان لوگوں اور ان میرے ساتھیوں کے ساتھ جو میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے معجزوں کا حال بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہن کا میسج ہے۔ اس کا میسج پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب کبھی بھی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھا، آپی، میں زندگی سے ہار چکی تھی، میری عمر محض 28 سال ہو چکی تھی، گھر میں رنگ، نسل اور جہیز کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی تھی، میرے والدین کی سفید داڑھی دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا، میری ماں ساری ساری رات میرے لیے روتی تھی، میرا باپ مجھے دیکھ دیکھ کر بے انتہا پیار کرتا تھا، شاید انہیں لگتا تھا کہ میری شادی کبھی نہیں ہوگی یا میرا نکاح کبھی نہیں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ میرے والدین اس قدر غریب تھے کہ کوئی بھی ہمارے گھر رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن ایک دن ایک ایسا رشتہ آیا جس پر ہم سب بہت خوش ہوئے۔ اور وہ کیوں آیا، وہ کیسے آیا؟ میرے رب نے مجھے تہجد پڑھنے کی ہمت دی۔ جب مجھے میرے رب نے اپنے معجزوں پر یقین کرنے کا حوصلہ دیا، جب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور مجھے پتا چلا کہ دنیا کی ہر چیز ممکن ہے اگر اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھ لیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے تب سے نماز پڑھنا شروع کی۔ تہجد میں شروع میں اٹھنا بہت مشکل لگتا تھا، لیکن میں ہر ممکن کوشش کر کے اٹھتی اور تہجد پڑھتی۔ کہتی ہیں کہ مجھے ٹھیک سے تہجد پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، دعائیں مانگنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن میں اپنے اللہ سے کہتی کہ اے میرے اللہ، مجھے تجھ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے رونا نہیں آتا، لیکن میرے اللہ، تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے آسانیاں کر۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے اللہ کو اسی کی ذات کا واسطہ دیتی، میں اپنے اللہ کو تہجد کے اس وقت کا واسطہ دیتی
کہ میرے رب میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا کہ جس سے ہم سب بہت خوش تھے، لیکن عین منگنی والے دن ان لوگوں نے بغیر کسی وجہ کے انکار کر دیا۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے جب ایک دفعہ سن لیا تو میرے اللہ نے کہا نہیں، یہ میری بندی مجھ سے اتنا تڑپ کر مانگتی ہے تو ابھی اس کی آزمائش کو میں اور دیکھوں گا، ابھی اس پر اور آزمائش لاؤں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آیا یہ ابھی بھی تہجد جاری رکھتی ہے یا نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں منگنی والے دن وہ لوگ آنے سے پہلے ہی انکار کر چکے تھے اور میرا اندر سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ محلے کی عورتوں کی باتیں، رشتہ داروں کے طنز اور ماں باپ کی خاموش آنکھوں نے مجھے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی خوش نہیں ہو سکوں گی، لیکن پھر میں نے وہی آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے تہجد کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے سوچا سب آزما لیا ہے، اپنے اللہ سے مانگا، اس نے دیا بھی، لیکن دینے سے پہلے ہی چھن گیا۔ کہتی ہیں لیکن میں نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا، میں نے ہمت کی اور میں پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنے اللہ سے اس دن کے لیے معافی مانگی جب میں نے اس پر اعتبار نہ کیا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے ان راتوں کی معافی مانگی کہ اے میرے رب مجھے ان راتوں کے لیے معاف فرما جب میں نے تجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک بار پھر اٹھی، وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھی تو میرے پاس مانگنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، میں خالی ہو چکی تھی، میں بس روتی رہی۔ میں نے 40 دن تک ہر رات اس یقین کے ساتھ اللہ سے بات کی کہ جسے وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے سن رہا ہے۔ کہتی ہیں یقین کریں ابھی 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہ معجزہ ہوا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ جس لڑکے نے انکار کیا تھا اس کے گھر والے خود چل کر آئے اور معافی مانگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں عجیب بے سکونی تھی جب سے انہوں نے رشتہ توڑا تھا، اور ان کے بیٹے نے خواب میں کچھ ایسا دیکھا کہ وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گیا کہ شادی اسی لڑکی سے کرے گا، اور آج الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا ہے اور میں اتنی خوش ہوں کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ معجزے ہیں جو آپ کو بھی راہ دیکھ رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ روتے ہیں ساری رات، میں جانتا ہوں آپ کے دل کے دکھ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے دکھ سے بڑا کسی کا دکھ نہیں، لیکن یقین کریں آپ کا وہ اتنا بڑا دکھ بھی آپ کے رب کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو 1 منٹ میں آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ معجزے ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ وہ راہیں ہیں جن پر چل کر آپ نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، تہجد کی اس کالی رات میں مانگو جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور میرا بندہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ معجزے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یقین کامل رکھنا ہے، یہ نہیں کہ پاؤں ڈگمگانے لگیں اور آپ اپنے رب پر بھروسہ چھوڑ دیں۔ آزمائشیں بار بار آئیں گی، بار بار آپ کا دل ٹوٹے گا، بار بار آپ گریں گے، لیکن آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تب تک اٹھ کھڑے ہونا ہے جب تک معجزہ آپ کے راستے میں نہیں آ جاتا۔ یقین کریں یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں،
میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو میرے پاس اتنے واقعات ہیں، میرے پاس اتنی باتیں ہیں، میرے پاس اتنے وہ سچے معجزے ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں کہ میں آپ کو ساری زندگی بھی بتاؤں تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں نے یہ چینل بنایا تاکہ میں آپ کو وہ واقعات سنا سکوں، وہ معجزے بتا سکوں، تاکہ آپ گرنے سے پہلے سنبھل جائیں، تاکہ آپ کی راتیں آنسوؤں میں نہ گزریں بلکہ اپنے رب پر بھروسے میں گزریں، تاکہ آپ کا دل بے سکونی میں نہ رہے بلکہ آپ کا دل اس رب کی یاد میں دھڑکے جو آپ کے لیے معجزے تیار کیے بیٹھا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، سبحان اللہ، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر آسمان پر بیٹھا دیتی ہے۔ ہم انسانوں کے سامنے روتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر اداس ٹینشن لگاتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے ہمدردی کریں، لیکن ہم اس کے سامنے نہیں روتے جو دلوں کے حال بدلتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تہجد کی دعا کیوں نہیں ٹلتی؟ کیونکہ تہجد میں تیر چلانے والا کوئی عام انسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ جب آپ نیند قربان کرتے ہیں، جب آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو رب کریم کو آپ پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نصیب بدلنا ناممکن ہے، میں کہتا ہوں دعا نصیب کو چیر کر نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں اس لیے اللہ نہیں سنے گا، تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یقین کریں جب میں اپنے اللہ کی باتیں کرتا ہوں تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی مجھے کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں ان سارے حالات سے گزر چکا ہوں۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ میں بھی اپنے اللہ پر بے یقینی کر کے بیٹھ جاتا تو آج میری زندگی بھی انہی بھٹکتے ہوئے لوگوں جیسی ہوتی جو ساری ساری رات روتے ہیں لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ یقین کریں جب میں یہ واقعات سنتا ہوں یا آپ کو سناتا ہوں تو میرے اپنے آنسو نہیں رکتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اور ہمت دے رہا ہے تاکہ میں آپ کو یہ واقعات اور سناؤں، آپ کو حوصلہ دوں، آپ کو آپ کے رب کی رحمانیت کے بارے میں آگاہ کروں۔ بس آپ ایک دفعہ اپنے اللہ پر یقین کر کے تو دیکھیں، وہ تو انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ پلٹ کر آئے گا۔ وہ توبہ کرنے والوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا تھا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، اگر آپ کا جیون ساتھی آپ سے محبت نہیں کرتا، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا کوئی علاج نہیں، تو بس ایک بار، صرف ایک بار پورے یقین کے ساتھ سجدے میں جا کر تو دیکھیں، اپنے رب سے وہ باتیں کریں جو آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتائیں۔ اسے بتائیں کہ آپ کتنے اکیلے ہیں، اسے بتائیں کہ آپ کتنی تھک چکے ہیں۔ وہ سنے گا، وہ ضرور سنے گا۔ آج میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ، جو بھی اس وقت یہ آواز سن رہا ہے، جس کے دل میں بھی کوئی دکھ ہے، جو بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، یا رب کریم ان سب کی مشکلیں حل فرما دے، ان کے نصیبوں کو تہجد کے صدقے روشن کر دے، ہمیں وہ معجزے دکھا جو ہماری عقل سے باہر ہیں۔ اگر آپ کو بھی میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی مایوس انسان کی زندگی بدل دے۔
کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔